بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ پنجاب کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کی فہرست کے ہم نے پہلے 4 سبق ان کو کمپلیٹ سالو کر لیے ہے۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں، ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں، یعنی کہ ٹریفک کے قانون اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے جون سے الفاظ ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے فرمائش، جس کے معنی ہے خواہش۔ اگلا الفاظ ہے مناسبت، جس کے معنی ہے حوالے۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے براجمان، جس کے معنی ہے بیٹھے ہوئے۔ اس سے اگلا الفاظ ہے احتیاط، جس کے معنی ہے دھیان۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے شعور، جس کے معنی ہے آگاہی۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے مختلف، جس کے معنی ہے الگ۔ اگلا الفاظ ہے روانگی، اس کے معنی ہے رخصت۔ اگلا الفاظ ہے معروف، جس کے معنی ہے مشہور۔ اب سیکنڈ لاسٹ الفاظ ہے تقاضا، جس کے معنی ہے درخواست۔ اب آخری الفاظ ہے انتباہی، جس کے معنی ہے خبردار کرنا۔ یہ ہیں اس کے الفاظ۔ اب آگے ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اس سبق کا خلاصہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ 14 اگست کے دن بچوں نے اپنے والد صاحب سے لاہور کے مختلف مقامات کی سیر کی فرمائش کی۔ ابا جان نے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کے وقفے کے بعد سیر پر چلنے کی رضامندی ظاہر کی۔ بچے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ابا جان ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ لاہور کی معروف سڑک پر آگے چوک تھا۔ سبز بتی جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چوک کے قریب پہنچے، سبز بتی بجھ گئی اور پیلی بتی روشن ہو گئی۔ یہاں تک یہ ہے کہ جب انہوں نے سیر کے لیے جانا شروع کیا تو وہ لاہور کی ایک مشہور سڑک پر تھے۔ جب وہ جا رہے تھے تو سبز بتی جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چوک کے قریب پہنچے تو سبز بتی بجھ گئی اور پیلی بتی جو سی ہے وہ چل گئی۔ اب اس سے آگے ہے، ابا جان نے گاڑی روک دی اور بولے پیلی بتی دراصل یہ بتاتی ہے کہ سرخ بتی جلنے والی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ سبز بتی چلنے پر سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ آگے ٹریفک کا رش زیادہ تھا، گاڑیاں آہستہ چل رہی تھی، گاڑیوں والے ہارن پہ ہارن بجا رہے تھے۔ ٹریفک میں پھنسی 2 ایمبولینسوں کے ہارن دل دہلا دے رہے تھے۔ ہسپتال قریب تھا، اس کے باہر بھی ایک اشارہ لگا تھا جس کا مطلب تھا یہاں ہارن بجانا منع ہے، مگر بہت سے لوگ اس جگہ بھی ہارن بجا رہے تھے۔ ابا جان بولے فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ریڑھی والے فٹ پاتھ پر ریڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں جس سے پیدل چلنے کی جگہ نہیں رہتی۔ جب قانون حرکت میں آتا ہے اور ریڑیاں ہٹائی جاتی ہیں تو یہ لوگ گلہ کرتے ہیں مگر خود ذمہ دار شہری نہیں بنتے۔ اب اس سے آگے ہے، سڑک پر ایک سکول نظر آیا، اس کے باہر بھی ایک اشارہ موجود تھا۔ ابا جان نے بتایا کہ یہ انتباہی اشارہ ہے، جس کا مطلب ہے گاڑی آہستہ چلائے، آگے سکول ہے۔ اس لائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ہمیں ایک سکول بھی نظر آیا جس کے باہر بھی ایک اشارہ لگا ہوا تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ اپنی گاڑیوں کو آرام سے چلائیں۔ آگے ہے، ابا جان نے مزید بتایا کہ سڑک کے کنارے پر بنے ہوئے کچھ نشانات گول، کچھ مثلث اور کچھ دیگر اشکال کے ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سڑک پر بنی ہوئی سفید اور سیاہ لائنوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ یہ سڑک پار کرنے کی جگہ ہے۔ ان کی گاڑی انڈر پاس سے گزری، انڈر پاس یعنی کہ انڈر گراؤنڈ زمین کے اندر سے۔ تو ابا جان نے بتایا کہ 15 فٹ 8 انچ کا مطلب ہے انڈر پاس مقررہ اونچائی سے کم اونچائی والی گاڑیوں کے گزرنے کے لیے ہے۔ یہاں پہ یہ ایک لائن یہ شو کر رہی ہے فیٹ کو اور یہ 2 لائنیں جو سی ہے یہ شو کر رہی ہے انچ کو۔ سڑک کے قریب اشارے پر ہوائی جہاز بنا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دور آگے ایئرپورٹ ہے۔ بچے تفریح گاہ پہنچ گئے۔ ابا جان نے پارکنگ میں گاڑی روکی۔ آج یوم آزادی تھا اور اس حوالے سے پارک کو سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی، ہر چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہم نے اس سبق کی ریڈنگ نہیں کی لیکن اس سبق میں جون سے مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے فرمائش، جس کا معنی ہے خواہش۔ اگلا الفاظ ہے مقامات، جس کے معنی ہے جگہیں۔ اس سے اگلا الفاظ ہے بےتابی، جس کے معنی ہے بے صبری۔ اگلا الفاظ ہے تقاضا، جس کے معنی ہے مانگ۔ اگلا الفاظ ہے روشن، جس کے معنی ہے جلنا، منور ہونا۔ اگلا الفاظ ہے جہالت، جس کے معنی ہے کم علمی۔ اگلا الفاظ ہے قانون، جس کے معنی ہے اصول، ضوابط۔ اگلا الفاظ ہے گلہ، جس کے معنی ہے شکوہ، شکایت۔ آخری الفاظ ہے اس لائن کا مناسب، جس کے معنی ہے بہتر۔ اگلا الفاظ ہے رینگ رینگ کر چلنا، یعنی کہ اس کا معنی ہے آہستہ آہستہ چلنا۔ ٹریفک
گاڑیاں۔ اگلا الفاظ ہے انتباہی، جس کے معنی ہے خبردار کرنا۔ لائنیں لکیریں، زیریں نیچے، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ زیر زمین، زمین کے نیچے سے، تو وہاں پہ زیرے کا معنی آئے گا نیچے۔ گزرگاہ، اس کا معنی ہے رستہ۔ اگلا الفاظ ہے اونچائی بلندی۔ اگلا الفاظ ہے غیر قانونی، قانون کے خلاف۔ اگلا الفاظ ہے ارتکاب، جس کے معنی ہے سرزد۔ اب اس سے آگے ہے تفریح گاہ، جس کے معنی ہے سیر کی جگہ یعنی کہ باغ۔ اگلا الفاظ ہے تمتمانا، جس کے معنی ہے چمکتا۔ اگلا الفاظ ہے ٹائر پہیہ، مناسبت سے، حوالے سے۔ اگلا الفاظ ہے براجمان، بیٹھے ہوئے۔ اگلا الفاظ ہے معروف، جس کے معنی ہے مشہور، دھیمی، ہلکی، آہستہ۔ اگلا الفاظ ہے احتیاطاً، دھیان میں رکھتے ہوئے۔ رش، ہجوم، بھیڑ۔ اگلا الفاظ ہے ایمبولینس، مریضوں کی گاڑی۔ اگلا الفاظ ہے سائرن، ہارن۔ اگلا الفاظ ہے فٹ پاتھ، پیدل چلنے کی جگہ۔ اس سے اگلا الفاظ ہے خلاف ورزی، جس کے معنی ہے قانون توڑنا۔ اگلا الفاظ ہے آگاہ، جس کے معنی ہے واقف۔ زیبرا کراسنگ، سڑک پار کرنے کی جگہ۔ اگلا الفاظ ہے انڈر پاس، جس کے معنی ہے زیر گزرگاہ۔ کرتب، تماشا۔ ون، یہاں پہ لقاف کی جگہ لام آئے گا۔ ون ویلنگ، اس کا معنی ہے ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانا۔ اگلا الفاظ ہے جرم، جس کے معنی ہے غلط کام۔ من چلو، من مانی کرنا۔ یہ تھے اس کے الفاظ میں نہیں۔ اب آگے ہے سبق کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے بچے کس دن سیر کے لیے گئے؟ اس کا جواب ہے بچے 14 اگست کے دن سیر کے لیے گئے۔ اگلا سوال ہے زرد رنگ کی بتی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے ٹریفک کی پیلی بتی یعنی کہ زرد رنگ کی بتی دراصل یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی وقت سرخ بتی جل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور مناسب یہی ہوتا ہے کہ ہم رک جائیں۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے ٹریفک کے اشارے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ٹریفک کے اشارے عوام کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ حادثات سے بچ سکیں۔ اگلا سوال ہے اگر ہم ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے اگر ہم ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو حادثات ہوں گے جس میں جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے ہسپتال کے نزدیک ہارن بجانا کیوں منع ہے؟ اس کا جواب ہے ہسپتال کے نزدیک ہارن بجانا اس لیے منع ہے کیونکہ ہارن کا شور مریضوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، یعنی کہ ہارن کی وجہ سے جو سی مریض ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ہسپتال کے قریب ہارن نہیں بجانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے فٹ پاتھ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ سڑک پر نہ چلیں اور حادثات سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے زیبرا کراسنگ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ہے زیبرا کراسنگ لوگوں کے پیدل سڑک پار کرنے کی جگہ ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں کہ ان میں سے جون سا درست جواب ہے وہ بتائیں۔ الف والا ہے بچوں نے سیر کروانے کی فرمائش کی، والدہ سے، والد سے، چچا سے یا ماموں سے؟ تو اس کا جواب ہے والد سے۔ بے والا ہے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، گلیوں کو، رستے کو، شہر بار کو، گھروں کو؟ تو اس کا جواب ہے شہر بار کو۔ اگلا ہے ٹریفک بتیوں کی تعداد ہوتی ہے 3، 4، 5، بہت سی؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ مثلث کے اندر بنے ٹریفک کے نشان کا مقصد ہے لازمی عمل کریں، خطرے سے آگاہ رہیں، معلومات دینا، ٹریفک روکنا؟ تو اس کا جواب ہے خطرے سے آگاہ رہیں۔ اگلا ہے آخری پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے سڑک پر بنے نشان کو کہتے ہیں اشارے، زیبرا کراسنگ، بتیاں یا لائنیں؟ تو یہ ہم نے سوال بھی کیا ہے، زیبرا کراسنگ اس کا جواب تھا۔ اب اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کو استعمال کر کے مرکب جملے بنائیں۔ الفاظ ہے حادثہ، روک تھام، لیکن۔ یہ الفاظ ہے، ان کو جوڑتے ہوئے مرکب جملے بنانے ہیں۔ ان تینوں الفاظ کو جوڑتے ہوئے تو اس کا جملہ ہے ٹریفک کے اشارے حادثات کی روک تھام کے لیے ہیں لیکن لوگ ان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ حادثہ تھا تو یہ لفظ آ گیا ہے حادثات۔ روک تھام، اس سے آگے یہ لفظ آ گیا ہے روک تھام۔ لیکن، تو یہ لفظ آ گیا ہے لیکن۔ یہ اس کا جملہ ہے۔ اگلا الفاظ ہے قانون، اصول اور۔ اس کا جملہ ہے
قانون پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اصول ہی ہمیں منظم بناتے ہیں۔ اگلا الفاظ ہے معلومات، سیر، مگر۔ تو اس کا جملہ ہے مختلف مقامات کی سیر کرنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے مگر وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا جملہ۔ اب اگلا سوال ہے مثلث، دائرہ، اگر۔ تو اس کا جملہ آئے گا مثلث اور دائرے میں بھی کچھ اشارے بنائے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو اچھا ہے۔ یہ ہے اس کا جملہ۔ اب آخری الفاظ ہے مقررہ، خلاف ورزی، ضرور۔ اس کا جملہ آئے گا ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزا مقرر ہے اور ان کو سزا ضرور دینی چاہیے۔ یہ ہے اس کا جملہ۔ اور اگلا سوال ہے اب غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے سبز بتی پر گاڑیاں رک جاتی ہیں، تو اس کا جواب جو سا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ سبز بتی پر تو گاڑی جو سی ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ بے والا ہے زیبرا کراسنگ پر سے پیدل سڑک پار کی جا سکتی ہے، تو یہ ٹک ہے، زیبرا کراسنگ پر ہی سڑک پار کی جاتی ہے۔ اسکول کے قریب گاڑی آہستہ چلانی چاہیے، یہ بھی ٹک ہے۔ ہیلی کاپٹر کا نشان بتاتا ہے کہ ایئرپورٹ قریب ہے، اس کا جواب ہے کراس۔ ہوائی جہاز نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایئرپورٹ قریب ہے، ہیلی کاپٹر نہیں۔ آگے ہے انڈر پاس پر اس کی چوڑائی لکھی گئی ہوتی ہے، اس کا جواب ہے کراس، کیونکہ انڈر پاس پر تو اس کی لمبائی لکھی جاتی ہے کہ کتنی ہائٹ ہوتی ہے وہ گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے، چوڑائی نہیں لکھی ہوتی، لمبائی لکھی ہوتی ہے۔ آخری ہے فٹ پاتھ ریڑیاں کھڑی کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس کا بھی ہے غلط، فٹ پاتھ تو پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے درست تلفظ ظاہر کرنے کے لیے اعراب لگائیں اور تلفظ بھی لکھیں۔ تو ہم ان الفاظ پر اعراب لگا لیتے ہیں۔ یہاں پہ آئے گا فرمائش، اگلا الفاظ ہے دوپہر، اب اس سے اگلا الفاظ ہے براجمان، اس سے اگلا الفاظ ہے دھیمی اور آخری الفاظ ہے مثلث۔ یہ تھے اس کے جواب۔ اب اگلا سوال ہے سبق پڑھیے اور رائے دے کہ لوگ کیوں ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا جواب ہے لوگ ٹریفک قوانین پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ آج کے دور میں لوگوں میں صبر اور برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ ٹریفک کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ٹریفک پہ اشاروں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں وہاں پہ کچھ دیر رکنا پڑتا ہے، لیکن جب انہیں کسی مقام پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے تو وہ ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ یوں حادثات رونما ہوتے ہیں، یعنی کہ یوں حادثات ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے کچھ دیر بعد اپنے مقام پر پہنچا جائے۔ یعنی کہ تیزی میں جلدی کے جانے میں چکر سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہیں پہنچ پاتے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دیر سے پہنچ جائے لیکن آرام سے پہنچ جائے تو وہ بہتر ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے حروف علت اور حروف تاکید کی تعریفوں اور مثالوں کی روشنی میں دو ایسے جملے لکھیں جن میں حروف علت اور حروف تاکید شامل ہو۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ حروف علت کیا ہوتے ہیں اور حروف تاکید کیا ہوتے ہیں۔ حروف علت ایسے حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کی وجہ کو یا کوئی سبب پیدا ہو گیا اس کو ظاہر کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ جیسے کہ کیونکہ، چونکہ، اس لیے، لہٰذا وغیرہ، یہ سارے جو سے ہیں حروف علت ہیں۔ مثال کے طور پر وہ فیل ہو گیا کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ کیونکہ آیا ہے جو کہ وجہ بیان کر رہا ہے، وہ فیل ہو گیا ہے، کیوں فیل ہوا ہے کیونکہ اس نے محنت نہیں کی، یہ ریزن بتائی جا رہی ہے کہ اس نے محنت نہیں کی اس لیے وہ فیل ہو گیا، تو کیوں کہ کہہ کر آگے اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے، اس لیے یہ حروف علت ہے۔ آگے ہے حروف تاکید، ایسے حروف جو کلام یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہو حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ مثلا ہرگز، کبھی نہیں، ہاں ہاں وغیرہ۔ مثال کے طور پر دھوپ میں ہرگز نہ بیٹھو، تو سختی سے منع کیا جا رہا ہے، ہرگز کہا جا رہا ہے کہ دھوپ میں ہرگز نہ بیٹھو، تو یہ تاکید کی جا رہی ہے سختی میں، تو اس کو حروف تاکید کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ حروف علت کے جملے اور حروف تاکید کے جملے دو انہوں نے کہا جملے، تو دو ہم لکھ لیتے ہیں۔ حروف علت کے جملے وہ بیمار ہو گیا کیونکہ وہ رات کو سوتا نہیں تھا، وہ بیمار ہو گیا کیونکہ، اب اس سے آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، جو جب وجہ بیان کی جاتی ہے وہ حروف علت ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اسلم کھیلنے نہیں آیا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، یعنی کہ اسلم کھیلنے نہیں آیا، آگے اس کی ریزن بیان کی جا رہی ہے تاکہ وہ امتحان کی تیاری کر سکے۔ یہ تھے حروف علت۔ اب آگے ہے حروف تاکید۔ میں مڑی ضرور سیر کرنے جاؤں گا،
ضرور کہا جا رہا ہے یعنی کہ زور دیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے تو یہ حروف تاکید ہے۔ آج ہرگز امی کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے، ہرگز یعنی کہ تاکید کی جا رہی ہے تو یہ بھی حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ آگے ہے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرز کے نام اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ اس کا جواب ہے بخدمت ہیڈ مسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول بغبان پورہ لاہور۔ آپ ادھر اپنے لحاظ سے لوکیشن بھی لکھ سکتے ہیں یا اسکول کا نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ جناب علی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب محکمہ ریلوے میں سرکاری ملازم ہے۔ پچھلے ہفتے سے ان کا تبادلہ ساہیوال ہو گیا ہے۔ گھر کے تمام افراد وہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہاں میرے لیے اکیلے رہ کر تعلیم جاری رکھنا ممکن نہیں۔ برائے مہربانی مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں تاکہ میں ساہیوال کے کسی اسکول میں داخلہ لے کر تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار، ادھر نام، جماعت ہفتم، رول نمبر۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 9۔ دیے گئے خاکے کی مدد سے کہانی لکھیں۔ کہانی کا اخلاقی سبق یعنی کہ نتیجہ بھی تحریر کریں۔ یہ خاکہ دیا گیا ہے، کہہ رہے اس خاکے کے لحاظ سے کہانی لکھیں اور اس کا اخلاقی سبق جون سا وہ بھی لکھیں۔ تو کہانی کا جون سا ٹائٹل ہے وہ ہے اونٹ اور گدڑ۔ اب ہم کہانی لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ندی کنارے اونٹ اور گدڑ کی آپس میں بہت دوستی ہو گئی۔ اونٹ کو تیرنا آتا تھا، وہ روز ندی پار کر کے دوسری طرف جاتا، وہاں خربوزے کے کھیت تھے۔ اونٹ بھی خربوزے کھاتا۔ اس نے یہ بات گدڑ کو بتائی تو گدڑ کا بھی دل للچانے لگا، یعنی کہ اونٹ ندی پار کر کے دوسری طرف جاتا تھا اور وہاں خربوزوں کے کھیت تھے۔ اونٹ جاتا اور وہاں جا کے خربوزے کھا کے واپس آ جاتا۔ ایک دن اس نے یہ بات اپنے دوست گدڑ کو بتائی تو گدڑ یہ سن کر اس کا دل بھی چاہا کہ میں بھی جاؤں اور خربوزے کھا کر آؤں۔ اس نے اونٹ کی منت سماجت کی کہ کسی طرح اسے بھی خربوزے کے کھیتوں میں لے جائے۔ اونٹ نے کہا ٹھیک ہے، میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ گدڑ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور دونوں ندی پار کر کے خربوزوں کے کھیت میں گھس گئے۔ گیدڑ نے خربوزے کھا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے کہا چپ رہو ورنہ کھیتوں کا مالک آ جائے گا، مگر گیدڑ نہ مانا۔ آوازیں سن کر کھیت کا مالک آ گیا۔ گیدڑ اسے دیکھ کر کھیت کے اندر چھپ گیا، کیونکہ گیدڑ چھوٹا تھا وہ کھیت کے اندر چھپ گیا، جبکہ اونٹ کہیں نہ چھپ سکا کیونکہ اونٹ کی جو سی ہائٹ بڑی ہوتی ہے تو وہ چھپ نہ سکا۔ مالک نے ڈنڈوں سے اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ واپسی پر گیدڑ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اونٹ کو گیدڑ کے شور مچانے پر بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ اونٹ کو اس کی وجہ سے ڈنڈوں سے مار پڑی تھی، اس لیے اونٹ کو بہت غصہ تھا۔ وہ ندی کے بیچ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ یوں گیدڑ ندی میں ڈوب گیا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تھی کہانی اور اس کا اخلاقی سبق ہے جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے۔ یہ تھا اس کا جواب اور یہاں پر سبق نمبر 5 ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔